السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد بن حنبل کا جو مجموعہ ہے احادیث، اس سے نماز کے ٹاپک پہ اب کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر یا شرک کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1089۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1090۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1091۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک سے میرے منہ کی طرف ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے مجھے بیان کیا ہے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے، جو بندہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کو ملا کہ اس نے نمازوں میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کیا، تو وہ اس کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاہدہ ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں نہیں ملے گا، اس حالت میں ملے گا کہ اس نے نماز کے حق کو ہلکا سمجھ کے اس میں کوئی کمی رکھی ہوگی، تو وہ اس کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا تو عذاب دے گا اور چاہا تو بخش دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1092۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کو 3 مراحل سے گزارا گیا، اور روزوں کی فرضیت میں بھی 3 مراحل میں ہوئی۔ نماز کے مراحل یہ ہیں: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کر دیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے خود جمع ہو جاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو اس کا اطلاع دیتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ناقوس بجانے لگ جائیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک انصاری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا ہے جیسا کہ سونے والا آدمی دیکھتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا تو پھر بھی میں سچا ہوں گا، بس یوں سمجھے میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میں نے ایک آدمی دیکھا، اس پہ 2 سبز کپڑے تھے، بس وہ قبلہ رو ہوا اور کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہوا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے اس نے پھر اسی طرح کلمات دہرائے، البتہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو یہ کلمات سکھا دو، وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔
بس سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی۔ ان کی اذان سن کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اذان سکھانے والے، اسی قسم کے ایک فرد نے میرا چکر بھی لگایا ہے جیسے کہ اس انصاری کا چکر لگایا، بس فرق یہ ہے کہ اس نے مجھ سے پہلے آپ کو اطلاع دے دی۔ یہ 2 تبدیلیاں ہو گئیں۔ تیسری تبدیلی اس طرح ہوئی کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے بعض رکعتیں پڑھا چکے ہوتے تو وہ دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ جواب دیتا 1-2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں تو لیٹ آنے والا آدمی پہلے ان دونوں رکعتوں کو پورا کرتا اور پھر لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا۔ ایک دن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت پر پاؤں گا اسی کو اختیار کروں گا، پھر جتنی رکعتیں مجھ سے پہلے پڑھی جا چکی ہیں اس کو میں بعد میں پورا کر لوں گا۔ بس وہ آئے تو نبی کریم واقعی کچھ رکعتیں پڑھا چکے تھے، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مل گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے فوت ہو جانے والی رکعتوں کی قضائی دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، بے شک شان یہ ہے کہ معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، بس اسی طرح کیا کرو۔ یہ کل 3 مراحل ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1093۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، پھر جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو نماز میں سستی کی صورت میں ان کو سزا بھی دو اور بستروں کو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ سیدنا صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے کی عمر 7 برس ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پہ اس کی پٹائی بھی کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، سونے والے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ کیفیت زائل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1096۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ عقل کرنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، پاگل سے حتیٰ کہ وہ کیفیت سے بری ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ عقل کرنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1098۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کروائی، بس مجھے نماز ظہر اس وقت پڑھائی کہ سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ ایک تسمے کے برابر تھا، نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار افطاری کرتا ہے، نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی، نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزے دار پہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثال کے ہو گیا، نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار افطار کرتا ہے، نماز عشاء رات کے پہلے 1/3 حصے کے وقت میں پڑھائی، اور نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روشنی ہو چکی تھی، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہا،
اے محمد یہ آپ سے پہلے والے انبیاء کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے والے انبیاء کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیان متعلقہ نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی، البتہ اس میں ہے اور دوسرے دن نماز فجر اس وقت پڑھائی کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر کہا ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس نماز ظہر پڑھی جب سورج ڈھل گیا تھا۔ پھر عصر کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور عصر کی نماز پڑھو، بس نماز عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مسل ہو گیا تھا۔ مغرب کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس یہ وقت اس وقت نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا۔ عشاء کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس یہ اس وقت پڑھی جب شفق غروب ہو گئی۔ فجر کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس یہ نماز اس وقت پڑھی جو فجر طلوع ہو گئی۔ اگلے دن ظہر کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مسل ہو گیا۔ عصر کے وقت آئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس نماز عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مسل ہو گیا۔ پھر مغرب کے لیے آئے جب سورج غروب ہوا، یہ دونوں کا ایک ہی وقت تھا، ان سے نہ ہٹے۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے اس وقت آئے جب نصف یا ایک تہائی رات گزر چکی تھی، بس اس وقت نماز عشاء پڑھائی۔ پھر فجر کے لیے اس وقت تشریف لائے جب بہت روشنی ہو چکی تھی اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بس اس وقت نماز فجر پڑھی اور فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان متعلقہ نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے آدمی کو سایہ اس کے قد کے برابر ہونے تک کا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے تک۔ نماز عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔